غوری میزائل پاکستان کا ایسا میڈیم رینج میزائل ہے جس نے دشمن ملک کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ غوری میزائل کا نام شہاب الدین غوری کے نام پر رکھا گیا۔ شہاب الدین غوری وہ فاتح جس نے برِ صغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ تاریخ صرف تلواروں سے نہیں لکھی جاتی بلکہ ایسے فیصلوں سے لکھی جاتی ہے جو صدیوں تک قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ 12ویں صدی کا ایک سپہ سالار افغانستان کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور برِ صغیر کی تاریخ میں ایسا باب رقم کرتا ہے جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے شہاب الدین غوری کی۔ افغانستان کے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع ریاست غور میں ایک نوجوان پروان چڑھ رہا ہے۔ اس کا نام معز الدین محمد بن سام ہے جسے دنیا شہاب الدین غوری کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا خواب صرف ایک سلطنت قائم کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی حکومت کو مستحکم کرنا اور اپنے اثر و رسوخ کو وسیع کرنا تھا۔ 1175 میں پہلی بار برِ صغیر کا رخ کرتا ہے، ملتان فتح کرتا ہے، پھر سندھ کے کئی علاقے اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ 1186 میں لاہور فتح کرتا ہے اور غزنوی اقتدار کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں بلکہ طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ 1191 ترائن کا میدان سجتا ہے۔ ایک طرف شہاب الدین غوری اور دوسری طرف راجپوت حکمران جسے 147 راجاؤں کی حمایت حاصل ہے، پرتھوی راج چوہان۔ شدید جنگ ہوئی، غوری زخمی ہوا اور پسپا ہونا پڑا۔ یہ شکست اس کے لیے ایک سبق تھی، اختتام نہیں۔ شکست کے بعد اپنی فوج کو از سر نو منظم کرتا ہے، سپاہیوں کی تربیت کرتا ہے، حکمت عملی بدلتا ہے اور اگلے ہی سال یعنی 1192 عیسوی میں وہ دوبارہ میدان ترائن میں اترتا ہے۔ یہ حملہ اس قدر تدبیر کے ساتھ کیا گیا کہ جنگ کا نتیجہ مختلف نکلا۔ پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی اور یہ کامیابی شمالی ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ فتح کے بعد شہاب الدین غوری نے ہر علاقے میں خود حکومت کرنے کی بجائے اپنے قابل جرنیلوں اور گورنروں کو ذمہ داریاں سونپی۔ انہی میں ایک نام تھا قطب الدین ایبک، جن کے نام پہ قطب مینار آج بھی ہندوستان میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ بعد ازاں اسی انتظامی سلسلے نے دہلی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی جو برِ صغیر کی تاریخ میں ایک اہم دور ثابت ہوئی۔ 1206 عیسوی شہاب الدین غوری اپنے ایک سفر سے واپس لوٹ رہا تھا۔ ضلع جہلم کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھمیاک کے قریب اس پر حملہ ہوتا ہے اور وہ اس حملے میں مارا جاتا ہے۔ تاریخی ذرائع اس حملے کے ذمہ داروں کے بارے میں مختلف آراء پیش کرتے ہیں، اسی لیے اس بارے قطعی اتفاق موجود نہیں۔ شہاب الدین غوری کے بارے میں مختلف مورخین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ انہیں ایک عظیم فاتح قرار دیتے ہیں، کچھ ان کی فتوحات کے اثرات کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک حقیقت پر وسیع اتفاق ہے کہ ان کی مہمات نے برِ صغیر کی سیاسی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا اور آنے والی کئی صدیوں کے واقعات کی سمت متعین کرنے میں کردار ادا کیا۔ بھارت نے جب اپنا میزائل پرتھوی راج چوہان لانچ کیا تو اس کے مقابلے میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دینے والے عظیم جنگجو، عظیم سپہ سالار، عظیم فاتح شہاب الدین غوری کے نام پر پاکستان نے اپنے میزائل کو لانچ کرتے ہوئے غوری میزائل کا نام دیا۔ غوری میزائل جو نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں اپنی دہشت کو لے کر ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ شہاب الدین غوری کا مزار آج بھی ضلع جہلم کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھمیاک میں موجود ہے، جنہیں پاکستانی عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تعمیر کرایا، اس کی تزئین و آرائش کروائی، جو آج بھی تاریخ میں اپنا مقام آپ رکھتا ہے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے بچوں کو تواریخ سے آشنا کرواتی رہتی ہیں۔ اپنے میزبان علی احد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔